کیا ہر وہابی کافر ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال ایک پروف بتائے مجھے۔ مہا جھوٹا ہے ایسا کمینہ آدمی جو کہتا سارے وہابی کافر ہیں۔ وہ ملائن اربعہ جن 4 مولویوں پر امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت نے ان کے عقائد کفریہ قطعیہ کی بنیاد پر اور حرمین طیبین کے علماء نے مل کر کے جس پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہی کافر ہیں۔ اب ہر وہابی کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں ایک مولانا شمس الدین صاحب مکرانہ راجستھان والے، ان کے بیان کو لے کے زور و شور سے بحث جاری ہے، اور ان کا بیان یہ ہے کہ وہ اپنے بیان میں بہت ہی شدت کے ساتھ اور بڑی ہی زور و شور کے ساتھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہر وہابی کافر ہے۔ پھر آگے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، کوئی مائی کا لال نہیں جو ثابت کر سکے، کوئی ایک وجہ اور کوئی ایک جواب دے سکے۔ پھر تمام طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مطالعہ کرو، پڑھو، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ملائن اربعہ کے تعلق سے لکھا ہے، اور جس پر جو ہے علماء عرب و عجم نے فتاوے دیے ان کے کفر اور ارتداد پر، کہ اپنی گستاخانہ عبارتوں اور اقوال کی بنیاد پر جو اللہ و رسول کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی، اس بنیاد پہ وہ کافر ہیں، گمراہ ہیں، مرتد ہیں۔ اور آگے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ان کے لیے لکھا بھی ہے کہ من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، کہ جس نے ان کے کفر اور ان کے عذاب میں شک کیا تو وہ بھی جو ہے کافر ہو گیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے صرف ان کے لیے لکھا ہے اور ہر وہابی کافر نہیں۔ یہ کلم کلا اعلیٰ حضرت سے بغاوت اور اعلیٰ حضرت کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہے، ورنہ اگر اعلیٰ حضرت کو آپ نے پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا تو ایسے بیانات آپ نہ دیتے۔ اور ایک سنی کبھی بھی جو ہے کسی وہابی دیوبندی گستاخان خدا و رسول کی محبت اور ان کی حمایت میں کبھی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو اللہ و رسول کے نہ ہوئے وہ ہمارے تمہارے کیا ہوں گے۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایک جواب دے سکتا ہے، کوئی ایک بتا سکتا ہے کہ کیا ہر وہابی کافر ہے، تو میں آپ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہی فتویٰ سناتا ہوں۔ پوری عبارت آپ خود سے سنیں اور پھر اس کا جواب جو ہے قوم مسلم کو، اہل سنت و جماعت کو دیں۔ اپنی تقریروں کے ذریعہ اس بات کو بھی، اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو بھی عام کریں کہ اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں وہابیہ نے کھلے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا، اور تمام وہابیہ اس میں ان کے موافق یا کم از کم ان کے حامی یا انہیں مسلمان جاننے والے ہیں، اور یہ سب صریح کفر ہیں، یہ سب صریح کفر ہیں۔ تو اب نتیجہ اعلیٰ حضرت سرکار بیان فرماتے ہیں، انہی کی عبارت ہے، تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو، خواہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد ہو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے تقریباً 100 سال پہلے لکھ دیا، اب تو وہابیہ کی جو ہے بدعقیدگی، ان کی گستاخیاں اعلیٰ حضرت سرکار، ان کے خلفاء اور دیگر علماء اہل سنت کے ذریعہ اب جگ ظاہر اور زیادہ ہو چکی ہے، روزے روشن کی طرح آیا ہے۔ اور وہابیہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ سنیوں میں کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں جو اپنی سنیت کو نہیں پہچانتے ہیں، لیکن وہابیوں میں ایسے افراد کی اکثریت ہے کہ جو خود وہابی ہیں اور وہابی گر بھی ہیں، اور اپنے معاملات، اپنے جو ہے باطل ادیان، اپنے باطل مذہب کی جھوٹی جو ہے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کہیں کہ کیا ہر وہابی کافر ہے، یہ آپ کی ان کے تئیں حمایت اور محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ خدا را قوم مسلم کو، سنیت کو آپ غلط راستے پر نہ ڈالیں، اور یاد رکھیں یہ ہمارے آقاؤں نے، خاندان رسول کے شہزادوں نے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو پیران اعظام ہیں، اس گھرانے کے افراد نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کو یوں ہی دعا نہیں دی کہ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت
کا جو ذمہ دار ہے اس کی وجہ یہی کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ناموس رسالت پر ایسی پہرہ داری کی ہے کہ آج ہی نہیں صبح قیامت تک اللہ ان کے نام کو، ان کی محبت کو باقی رکھے گا۔ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ ترے امتیاز ہیں حق و باطل کے درمیان، اس لیے اعلیٰ حضرت سے جڑے رہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھتے رہیں اور ان کی تعلیمات کو ہی لوگوں کے درمیان عام و تام کریں، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی بات نہیں کی ہے بلکہ اپنی ذات کو تو اس درجہ انہوں نے اللہ و رسول کے لیے وقف کیا کہ دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں بھر بھر کے پیش کی جا رہی تھیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے نظر آئے کہ کروں مدح اہل طول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ جبھی تو آپ دیکھیں اشرف علی تھانوی جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، وہ کیا کہتا ہے اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ کہتا ہے کہ احمد رضا کے لیے میرے دل میں بے حد احترام ہے، اگرچہ وہ ہمیں کافر لکھتا ہے لیکن عشق رسول کی بنا پر، اس لیے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ لیکن جو ایک ہمارے اندر ہی موجود ہے، محلے میں، سماج میں، نجدیوں کے گھر پہ جانے کا نہیں ہے نا، نجدیوں کے گھر پہ جانے کا نہیں احمد رضا، ان کو اپنے گھر بلانے کا نہیں، نجدیوں کے گھر پہ جانے کا نہیں، ان کو اپنے گھر بلانے کا نہیں۔ ابے چائے پی کے دشمن آقا کے ساتھ قبر ہی سے مار کھانے کا نہیں، چائے پی کے دشمن آقا کے ساتھ قبر ہی سے مار کھانے کا نہیں، چائے پی کے دشمن آقا کے ساتھ قبر ہی سے مار کھانے کا نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نبی کی نعت سے اعزاز یہ ملا مجھ کو کہ دشمنوں نے بھی سر پر بٹھا لیا مجھ کو، ہزار ظلم سہوں اور نبی نبی بولوں، ملا بلال کے در سے یہ حوصلہ مجھ کو، ملا بلال کے در سے یہ حوصلہ مجھ کو۔ نبی منافقین کی سازش کا جال دیکھ لیا، منافقین کی سازش کا جال دیکھ لیا، پھر اس کے بعد خدا کا جلال دیکھ لیا، نکل کے آ گئے اغیار بھی حمایت میں، نبی کے عشق کا میں نے کمال دیکھ لیا، نکل کے آ گئے اغیار بھی حمایت میں، نبی کے عشق کا میں نے کمال دیکھ لیا۔ بہت اچھا آپ نے پڑھا۔